بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو ایک خاص کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ آپ تنہائی کو پسند فرماتے۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی حرا کی بلندی پر واقع غار میں جا کر کئی دنوں کے لیے قیام پذیر ہو جاتے اور مسلسل غور و فکر میں مشغول رہتے اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حرا کی پہاڑی مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس کی اونچائی تقریباً 2000 فٹ ہے۔ اس پر موجود یہ غار مستطیل شکل میں ہے اور کعبہ رخ ہے، نیز اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 2.25 گز چوڑا اور قد آدم اونچا ہے، اور فرش قدرتی طور پر مسطح ہے۔ مسطح کے معنی ہے پھیلا ہوا، برابر، ہموار۔ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 6 ماہ سے ایک خاص بات یہ پیش آنے لگی کہ آپ خواب دیکھتے اور وہ دن کے اجالوں میں حقیقت بن کر ظہور پذیر ہوتا۔ اس درمیان ایک شب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ پھر اقرأ بسم ربک کی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ تھی۔ قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق 14 اگست سن 610 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھبرا گئے، گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، مہمانوں کو پناہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتے۔ مکہ میں تورات و انجیل کے ایک بڑے عالم ورقہ ابن نوفل تھے۔ یہ حضرت خدیجہ کے قریبی عزیز تھے اور انجیل کا سریانی سے عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کو ان کے پاس لے گئیں اور ان سے پوری کیفیت سنائی۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے حالات سن کر اور خود سوالات کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر آیا تھا۔ ورقہ نے اطمینان دلایا اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ آپ کو اس پر حیرت ہوئی۔ ورقہ نے کہا کہ جس شخص کو بھی اس منصب سے نوازا گیا اس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ کے بعد ابتداءً 3 سال تک آپ خاموشی سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین حق کی طرف بلائیں، انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پر مدعو کیا اور ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا۔ ابو لہب نے سختی سے آپ کی مخالفت کی اور تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کم سنی کے باوجود تائید و تقویت کا اعلان کیا۔ کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ پھر تمام اہل مکہ کو دعوت دینے کے لیے آپ ایک صبح صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور مکہ کے قدیم دستور کے مطابق ندا لگائی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا، اور امانت دار پایا یا خائن؟ سبھی نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں۔ پھر آپ نے مزید اطمینان کے لیے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی فوج ہے جو حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اسے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، گو بظاہر یہ خبر غیر متوقع ہوگی، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم قبول کریں گے۔ پھر آپ نے ان پر توحید و رسالت کو پیش فرمایا۔ ابو جہل اور ابو لہب نے سنتے ہی مخالفت شروع کر دی۔ اس وقت کسی شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔